خوشی کا دن ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں, جتنا اللہ کا شکر بجا لائیں, بہت کم ہے. یہ ایک ایسا دن ہے, عید کا دن. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کے اندر صرف 2 تہوار ہیں, 2 عیدیں ہیں جن کو منانے کی شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی, اللہ کی طرف سے. ایک عید الفطر جو رمضان کے بعد آتا ہے, اور ایک عید الاضحیٰ جو قربانی سے پہلے کرتے ہیں. یہ 2 تہوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا. ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہوتا ہے, اور ہمارا تہوار جو ہے یہ عید الفطر ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان دونوں عیدوں کے علاوہ جو بھی تہوار ہم کرتے ہیں, جو بھی عید مناتے ہیں, وہ سب باطل ناجائز ہے. اس لیے یاد رکھیں صرف 2 عیدیں, اور یہ 2 عیدوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان خوب خوشی منائیں, دوست احباب کے ساتھ ہنس ہنس کر کے مذاق سے بات کریں, ایک دوسرے کو خوب کھلائیں پلائیں, وسعت کے مطابق خرچ کر اپنے گھر والوں میں, اپنے خاندانوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے پڑوس میں بنائیں, دوسروں کو بھی دیں, وہ دوسرے بنا کر کے آپ کے گھر میں پہنچائیں, خوب کھائیں پیئیں, گھومیں, سیر و تفریح کریں, لیکن شریعت کے حد میں رہ کر شریعت سے باہر نہیں کرنا ہے, تجاوز نہیں کرنا ہے. جو چیزیں کھانے کے لیے اللہ نے دی ہے وہ کھانا ہے, جو چیز اللہ نے پینے کے لیے دی ہے وہ پینا ہے, شریعت کے باہر نہیں جانا ہے. خوب کھائیں پیئیں اور وسعت کے مطابق خرچ کریں. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اپنے وسعت کے مطابق ایک دوسرے کو عیدی اور تحفہ دیں. وسعت کرنے کا مطلب ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو عیدی اور تحفہ بھی دیں, شوہر بیوی کو دیں, بیوی شوہر کو دیں, باپ بیٹے کو دیں, بھائی بہن کو دیں. یہ ہے خوشی کا دن. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان اللہ نے ہمیں دیا تھا. بہت سارے لوگوں کو روزے رکھنے میں مشقت ہوتی ہے, اس کے باوجود ان کمزور اور ضعیف قسم کے لوگوں نے روزے کو رکھا, بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ان عمل سے خوش ہو کر یہ عید عطا کیا کہ یہ لو تمہارے لیے خوشی کا دن ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. کیوں کہا اللہ نے؟ رمضان میں روزے رکھنے کو فرض کر دیا گیا, جو یہ چاند نکل آتا ہے اللہ حرام کر دیتا ہے. کیوں؟ یہ اس لیے تو یہی تو اللہ کا قانون ہے, ضابطہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ خوشی دینا چاہتا ہے. وہ تنگی تھی, رمضان کو رکھ کر کے بھوک پیاس اور اس کی شدت کو برداشت کر کے کھانا پینا ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا تھا تو آپ ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. اللہ کی طرف سے جو ہی اذان کا حکم ہوتا تھا اور ہم کھانا شروع کر دیتے تھے, تو اللہ کو یہ عمل اور یہ بندے کا پسندیدہ عمل اتنا خوش آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ خوشی کا دن دیا, اور یہ مزدوری کا دن ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں آج فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں اپنے روزے دار بندوں کو اس کا اجر دینے والا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے؟ اس لیے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جب میرا مہینہ ہے تو اس کا بدلہ میں ہی دوں گا, اور اللہ جب اپنے بندے کو بدلہ دینے پہ آئے تو کتنا دے گا, کتنا نوازے گا, اور کتنا اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے اوپر جو ہے انتظام کرے گا کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چند چیزیں ہمیں ذہن نشی کرنی چاہیے. ہم کبھی بھی عیدگاہ آئیں تو اولاً پیدل ہی چلنے کی کوشش کریں,
گاڑیوں سے آنے کی بجائے پیدل آنے کی کوشش کریں. ہاں دور دراز سے آنے والے اور قریب میں رہنے والے جو بیمار ہو, جو چل نہیں سکتا, تو گاڑی پہ آئے. سنت طریقہ, افضل طریقہ یہ ہے کہ پیدل آنا چاہیے. کوئی میٹھی چیز کھا کر کے آنی چاہیے, اتنا خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے. اور عیدگاہ آتے ہوئے تکبیر و تشریق, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ پڑھتے ہوئے آنا چاہیے. ایک مرتبہ آپ سب مل کر کے میرے ساتھ پڑھیں, سب مل کر کے میرے ساتھ میں ایک مرتبہ پڑھیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے بھائی آواز نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. یہ عید, یہ تہوار جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اس کی وجہ تو میں آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ رمضان کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ عید عطا فرمائی ہے, یہ تہوار عطا فرمایا ہے. جتنا ہو سکے آپ سے حسب استطاعت جن کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے وہ جا کر کے صدقہ ادا کریں. عید کی نماز سے پہلے صدقہ نکالنا, صدقہ کا ادا کرنا یہ بہتر طریقہ ہے. اگر کوئی مشکل میں ہے, پیسے نہیں ہے یا وقت نہیں ملا تو عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. صدقۃ الفطر کون ادا کریں؟ جن پر زکوٰۃ واجب ہے. سارے کم از کم 52 تولہ چاندی کسی کے پاس ہے یا اس کی قیمت مثلاً لاکھ, 2 لاکھ, 2 لاکھ جو بھی بنتا ہے, ضرورت سے زائد اگر موجود ہے تو وہ صدقۃ الفطر ادا کریں. اپنے طرف سے بھی, اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اور اپنے بیوی کی طرف سے بھی. اگر بیوی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ خود نکالنے کا حقدار ہے تو پھر اس کے ذمے ہے نکالنا, آپ کے ذمے, شوہر کے ذمے نہیں ہے. باپ کے ذمے بیٹا مجنون ہو یا پاگل ہو یا دیوانہ ہو, ہر قسم کے اولاد کے لیے باپ کے ذمے ہے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا. صدقہ اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ یہ روزے جو آپ نے رکھے ہیں رمضان کے اندر, اس پہ جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے روزے کو رکھا, لیکن روزے کے رکھنے کے ساتھ ساتھ میں اگر ہماری زبان سے کوئی خراب الفاظ نکل گیا, کوئی غلط الفاظ نکل گیا, کسی کو ہم نے گالی دے دی, انجانے میں یا نہ انجان کر دی, غلطی سے ہو گئی اور کوئی قصور آپ نے کر دیا, تجارت لین دین کے معاملے میں کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی, یہ صدقۃ الفطر نکالنے سے وہ معاف ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے. جس طریقے سے میرے دوستو رمضان کا روزہ, جس طرح ایک تو نماز ہے, نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے, نماز ہے, نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے. کوئی نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ واجب ہے تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو گویا اس کے روزے جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں, وہ آسمان تک نہیں پہنچا, وہ خدا تک نہیں پہنچا جب تک کہ وہ زکوٰۃ نکال نہ دے. اسی طریقے سے یہ جو رمضان کے روزے ہیں اور یہ ایک طرف صدقۃ الفطر ہے, رمضان کے روزے اس وقت قبول ہوں گے, اللہ کے دربار پہ اس وقت حاضر ہوگا جب کہ ہم صدقۃ الفطر کو ادا کر دیں گے. جو ہی صدقہ ادا کریں گے فوراً ہمارے روزے اور اس کا ثواب ہمیں مل جائے گا. اس لیے میرے دوستو ہم سبوں کو جو ہے اسلام کے تمام احکامات پر چلنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے, اسلام کو سمجھنا ہے, اسلام کے احکامات کو سمجھنا ہے اور دین کو سمجھنا ہے. آج دین سے دوری اتنا ہے کہ ہمیں اسلام کی حقانیت کو نہیں جانتے, ہم خدا کیا ہے خدا کو نہیں پہچانتے.
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है उनको नहीं पहचानते। हम में से बहुत सारे लोग आज इस मजलिस में बैठे हुए हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि हमारे नबी का नाम क्या है तो नहीं बता सकते। वजह यह है कि दीन से जुड़ी यह एक एक माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने औलाद को दीनी तालीम देना। दुनिया तो देते रहते हैं, दुनिया तो खुद बहुत मिल जाएगी, दीन देना असल मकसद है। इतने मसाइल का जानना जरूरी है, इतने फराइज का जानना हर मुसलमान को जरूरी है कि जो मसाइल जिंदगी में पेश आ सकते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना, हर मुसलमान पर तलबुल इल्म फरीज़तुन फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है हर मुसलमान पर जो जिंदगी में उसके साथ वो मसाइल पेश आए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला हम सबों को इस्लाम को पहचानने वाला बनाए, दीन को पहचानने वाला बनाए। कुरान हमसे क्या कहता है, कुरान हमसे क्या चाहता है, उसको पहचानने वाला बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या है, उनसे हमें मोहब्बत करने वाला बनाए, कुरान करीम से मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह तबारक तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपके सामने आया जाएगा कि ईद उल फितर की नमाज